السلام علیکم دوستو آج ہم جنرل الارٹ کے مقبرے پہ موجود ہیں جو کہ آپ کو جی پی او کے ساتھ ملے گا ایف بی آر کی بلڈنگ کے ایگزیکٹ پیچھے. مزید لوکیشن آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو فرانسیسی حکومت کے تعاون سے جو ہے یہ مقبرہ والڈ سٹی نے تعمیر کیا ہے. اور یہ بھائی ہیں, کیا نام بتایا تھا بھائی آپ نے؟ ذیشان احمد سیکورٹی انچارج ہیں اس مقبرے کے. انہوں نے تعاون کیا ہے اور انہوں نے پرمیشن دیا کہ آپ ویڈیو بنا لیں. تو اس کی ہسٹری آپ کو بتاؤں گا اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح نیپولین نے تقویت دی تھی, کس طرح نیپولین کے بلبوتے پہ قائم رہی. یہ بات آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. جنرل الارٹ جو ہیں 1785 کو سینٹ ٹروپس فرانس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے فرینچ آرمی 1803 میں جوائن کی. 1810 سے لے کے 1815 تک جو ہے لیفٹیننٹ کے عہدے پہ یہ فرینچ آرمی میں رہے. اس کے بعد جب نیپولین کو جو ہے شکست ہوئی تو جنرل الارٹ جو ہے کچھ عرصہ تو وہاں منتظر رہے, لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں سے 4 ماہ کی چھٹی لی اور پھر کبھی وہاں کی آرمی جوائن نہیں کی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نیپولین کے اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اور وہ لانگ جو ہے ایبسنس کی وجہ سے ان کو 31 اگست 1819 کو فرینچ آرمی سے ریموو کر دیا گیا, ڈسمس کر دیا گیا. پھر یہ ایران آئے. تبریز میں 1821 سے 1822 تک جو ہے انہوں نے وہاں سرو کیا ایرانی حکمران کو. اور اس کے بعد جب برطانیہ کی حکومت نے ایران کی حکومت کو کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ لانگ یعنی کہ دیں گے, یہ سیڑھیاں ہیں دوستو جو مقبرے کے اوپر جا رہی ہیں. جب برطانیہ کی حکومت نے ایران کو کہا کہ آپ فرانسیسی جو ہیں سپہ سالار یا فوجی ان کو نکال دیں تو ہم آپ کو فنڈ دیں گے, وار کا فنڈ دیں گے. تو جب وار کا فنڈ دیا گیا تو انہوں نے ظاہر ہے فرانسیسیوں کو نکالنا تھا, بلکہ کچھ کو تو قید کرنے کا بھی کہا گیا تھا. تو یہ جو ہے جنرل وینٹورا کے ساتھ جو ہے جنرل الارٹ وہاں سے سکپ ہوئے اور کابل سے ہوتے ہوئے یہ پنجاب میں وارد ہوئے. پنجاب میں جب یہ آئے تو شک ہوا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کہ یہ کہیں جو ہے جاسوس ہیں برطانیہ حکومت کے. اور 2 ماہ اور یا کچھ عرصہ انہوں نے اس کو رکھا اس کو اپنی کسٹڈی میں کہ ان کی نگرانی کی جائے. جب دیکھا کہ یہ فرانسیسی جو ہیں اور برطانیہ کے جاسوس نہیں ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے ان کو اپنی فوج میں جگہ دی اور 50,000 اور کوئی کہتا ہے کہ 30,000 جو ہے پر ایئر ان کی انکم مقرر ہوئی. اور آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے ہوئے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بہت قریب پہنچ گئے. دوستو اب ہم آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, اور کیونکہ یہ مقبرہ جو ہے چوٹی پہ بنایا گیا تھا, ایک ٹیلہ تھا یہاں, تو اس وجہ سے یہ بہت اونچا ہے. اچھا آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں اور اب یہ بتاؤں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو کس طرح جگہ دی. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس لیے ان کو جگہ دی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ برطانیہ کی جو آرمی ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ یورپ کی طرز پہ جو ہے میری آرمی کی آپ جو ہے تعزین و آرائش کر دیں, اسے ٹرین کر دیں. اور ایک خاص فوج جو ہے جو سکھ خالصہ فوج تھی وہ بنائی گئی, یعنی کہ ارسٹوکریٹ سکھس جو تھے وہ اس میں تھے اور ان کو انہوں نے ٹرین کیا. اسی بنیاد پہ برطانوی جو فوج ہے اس کے ایک حاکم نے کہا تھا, ایک جنرل نے کہا تھا, غالباً ایڈورڈ اسپیر نام تھا اس کا, اس نے کہا تھا کہ جو پنجاب کی جو فورس ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی فورس ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی. انہوں نے تقریباً تمام ہی جو ہے جنرل رنجیت سنگھ کے جو بڑے موقع ہیں یا سیرمنیز ہیں ان میں انہوں نے شرکت کی, کیونکہ جنرل کے بہت قریب تھے. 1838 میں ان کو جنرل ایویٹیبل کی جو ہے ہیلپ کے لیے پشاور میں بھیجا گیا, پشاور پروونس میں, جہاں 23 جنوری 1839 کو ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کی جو بیٹی ہے اس کے مقبرے میں ان کو لایا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ 3 میل جو ہے ایک اسٹریچ لائن تھی شاہدرہ ٹو انارکلی جو ٹریبیوٹ پیش کر رہی تھی جنرل الارٹ کو گنز کے ذریعے, اور اس فل فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں دفنایا گیا.
ان کی بیٹی ان سے بچھڑی اور وہ یہاں تک کیسے پہنچی اور اس کی محبت کی داستان کیا ہے، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتا رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا نام میری شارلٹ ہے، اور میری شارلٹ جو ہے اپنے باپ کی محبت میں تو ضرور گرفتار تھی، لیکن قصہ یوں ہوا کہ جب یہاں آئے جنرل ایلارڈ، تو جنرل ایلارڈ کو یہاں رہنے کے بعد جو ہے جب فوج میں شامل کیا تو کچھ پابندیاں لگائیں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے، تاکہ ان کے فوجیوں کو اعتراض نہ ہو سکھ کو۔ انہوں نے کہا بھئی آپ رہن سہن بھی پنجابی کریں گے، اس کے بعد آپ داڑھی بھی رکھیں گے، تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے تیسرے نمبر پہ کیا نام ہے، شادی بھی پنجاب میں کریں گے۔ تو وہ شادی تو آپ پنجاب میں کر رہے تھے، لیکن ایشو یہ تھا کہ ان کی ایک بیٹی شادی وہاں بھی تھی، ظاہر ہے یہ پرانی طرز پہ بنایا گیا دوستوں۔ اور یہ دیکھیں سیڑھیاں بہت تنگ ہیں، جس طرح پرانے مندروں کی سیڑھیاں ہم نے دیکھی ہیں، بہت ہی شارٹ ہے یہ۔ اچھا، تو انہوں نے شادی کر لی یہاں۔ شادی کے بعد جو ہے اب چیف آف چمبا کی بیٹی سے، جو کہ جنرل رنجیت سنگھ کا ایک راجہ تھا، اس کے انڈر کام کرتا تھا، اس سے ان کی شادی ہوئی۔ اس کا نام تھا بانو پیل ڈین، غالباً نام تھا اس کا، بانو بیگم چلو کہہ لیں۔ اب بانو بیگم چیف آف چمبا کی بیٹی تھیں، اس سے ان کی شادی ہو گئی، اور اس سے بھی ان کی ظاہر ہے بچے ہوں گے۔ تو لیکن ان کو اپنی بیٹی کی یاد ستائی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو، میری شارلٹ کو بلایا۔ اب میری شارلٹ جو ہے فرانس میں ہی، انڈیا میں نہیں، فرانس میں ہی ایک شخص کی محبت میں گرفتار تھیں۔ تو جب ان کو باپ کی یاد ستائی اور وہ یہاں آنا چاہتی تھی، تو باپ کی محبت نے ان کو مجبور کیا۔ اس لڑکے سے بھی ان کے وعدے وہی تو تھے، لیکن باپ کی بات کو نہیں ٹال سکتی تھیں، تو وہ فرانس سے انڈیا آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک پروفیسی کام کرتی ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک مسیح یعنی کہ عیسائی کرسچن راہبہ ان کو ملی، اور انہوں نے جب بتایا اس کو کہ میں جانا چاہ رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ ہاں تم جاؤ انڈیا، وہاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اس کی بات کو توجہ نہ دی اور اپنے باپ کے حکم پہ انڈیا کھینچی چلی آئی، لیکن یہاں آ کے اس کی اس پروفیسی کے تحت فوراً جو ہے ڈیتھ ہو گئی۔ اب دوستو ہم مزار کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور چند باتیں اہم بتاتے ہیں۔ یہ آخری جو ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس کے بعد بھی یہ دیکھیں، یہ 3 سیڑھیاں جو ہیں یہاں ہیں، اور بالکل چھوٹا سا دروازہ ہے، اور یہ پرانی طرز پر جو ہے وائٹ اینٹ لگائی گئی ہے۔ یہ بھیا ابھی کی لگائی ہوئی ہے یا پرانی ہے؟ پرانی۔ اچھا، یہ اینٹ جو ہے پرانی ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جب اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ چند یہ کرسیاں بھی یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری بتاتے ہوئے بہت خوبصورت چیزیں آپ کو لگیں گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وارڈ سٹی نے کس طرح کام کیا ہے۔ یہ ایمبیسڈر فرانس کے ہیں، اور یہ جنرل ایلارڈ جو ہیں، ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ یہ یہاں بھی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سینٹ ٹروپس کنگڈم آف فرانس میں یہ پیدا ہوئے، اور 53-54 سال کی عمر میں دل کی بیماری کے بعد پشاور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ دوستو مقبرے کی پوزیشن ہے پہلے کی، اور جب وارڈ سٹی نے اس کو تعمیر کیا اس کے بعد کی جو ہے یہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔